أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. یہ تیسرے پارے کی دوسری آیت. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو ایک حکم دیا ہے کہ اے میرے وہ بندوں اور بندیوں جو مجھے مان کر اور میری مان کر مرنے اور جینے کا عہد کر چکے ہو. انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے. انفقوا مما رزقناکم کہ ہم نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، جہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، جہاں بیع و شراء نہیں ہوگی. ولا خلۃ ولا شفاعہ، جہاں دوستی کام نہیں آئے گی، جہاں بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے. دنیا میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو جائے اور اس کے پاس نہ ہو تو دوسرے سے خرید لیتا ہے. کسی دوست سے لے لیتا ہے. کسی کا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو سفارش کروا لیتا ہے، سورس لگوا کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ تو بیع و شراء ہوگی، نہ دوستوں کی دوستی کام آئے گی، نہ بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کوئی کسی کے لیے سفارش کر سکے گا. اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لو جو آنے والی زندگی میں تمہارے کام آئے گا. وہاں کی زندگی کے لیے بینک بیلنس کر لو، اللہ کے خزانے میں جمع کر لو تاکہ جب یہاں سے منتقل ہو کر کے جاؤ تو وہاں تمہیں مل جائے اور تم اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر سکو، وہاں کی ضرورت. عجیب بات کہی. میرے بندے جو میں نے دے رکھا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے جس شکل میں ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کا دیا ہوا ہے. آدمی یہ سوچے کہ 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی تو میں کرتا ہوں، اپنے راحت و آرام کو قربان کرتا ہوں، خون اور پسینہ بہاتا ہوں، تب جا کے کہیں جیب میں 4 6 8 10 ہزار ریال آتے ہیں. تو یہ میری محنتوں میری کوششوں کا نتیجہ ہے یا اللہ کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزقناکم، ہم نے دیا. بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میری محنت کہاں گئی، میری بھاگ دوڑ کہاں گئی، میرا مجاہدہ اور میری کوشش کہاں گئی. جی کوشش تو اور بھی کرتے ہیں، کوشش تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، آپ سے زیادہ محنت اور مشقت کا کام کرتے ہیں، آپ سے زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ سے زیادہ ان کے دل میں امنگیں ہیں کہ وہ بھی مالدار ہو جائیں.
لیکن کیا سب کو مل جاتا ہے؟ آپ تو جاتے ہیں آفس میں بیٹھتے ہیں 2-4 سائن کرتے ہیں 10,000 بنا کر کے لے کے چلے آتے ہیں. ایک آدمی صبح سے شام تک دھوپ میں مٹی اور گارے کا کام کرتا ہے, تبوک اٹھاتا ہے, اس کو کتنے ملتے ہیں؟ 1,500-2,000 ملتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کی کوششوں اور اس کی محنتوں سے نہیں ملتا, اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اگر محنت اور کوشش سے ملتا ہے تو پھر یہ جو آدمی آپ سے زیادہ محنت کر رہا ہے, آپ سے زیادہ مشقت اٹھا رہا ہے, اس کو زیادہ ملنا چاہیے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے, ہماری محنت اور کوشش سے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم سے تمہاری کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں, جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور جو ہم نے دیا ہے وہ سب کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, اس میں سے تھوڑا سا مما جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی پورا نہیں, اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. مما رزقناکم. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ اس خرچ کی بدولت تمہاری آنے والی زندگی سنور جائے گی. آنے والی زندگی میں تمہاری جو ضرورتیں ہیں, تمہارے سامنے جو مراحل ہیں, وہ سب آسان ہوتے جائیں گے اور ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی. وہاں بیع و شراء نہیں ہوگی, وہاں دوستی اور یارانہ نہیں چلے گا, اور وہاں بغیر اذن الہی کے سورس اور سفارش بھی نہیں چلے گی. اس لیے خرچ کر لو. اللہ کو کون دے گا؟ کیسے دے گا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے معاشرے میں جو عضو ضعیف ہیں, جو اپنی ضرورتوں کو خود نہیں پورا کر سکتے, تمہاری طرح سے محنت مزدوری نہیں کر سکتے, بھاگ دوڑ کر کے وہ اپنی ضرورتوں کا بندوبست نہیں کر سکتے, تم ان کو دے دو. ان کو دے دیا گویا ہم کو دے دیا, ان کو دے دیا گویا ہم کو دے دیا. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, امت کے مالداروں سے لیا جائے گا اور امت کے غریبوں کو دے دیا جائے گا تاکہ بیلنس برابر رہے. آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون, کافر یہی ظالم ہے. رہے کافر تو یہی ظالم ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو فی سبیل الشیطان خرچ کرتے ہیں. خرچ تو سب کرتے ہیں, جس کے پاس ہے اسے خرچ ہونا ہے, یا تو وہ فی سبیل اللہ خرچ ہو یا فی سبیل الشیطان خرچ ہو. آپ نے کسی محتاج کی حاجت روائی کی, کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مشکل کشائی کی, کسی دکھی کی اشکشوئی کی, یہ فی سبیل اللہ ہے. مسجد بنوا دیا فی سبیل اللہ ہے, مدرسہ بنوا دیا فی سبیل اللہ ہے. کہیں پانی کا بندوبست نہیں, پانی کا بندوبست کر دیا, چاہے کافروں کے گاؤں میں, چاہے کافروں کے گاؤں میں پانی کا بندوبست کر دیا, یہ فی سبیل اللہ ہے. غرض اللہ کی رضا جوئی کے لیے. کوئی گاؤں ہے وہاں راستہ نہیں ہے, لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے, دشواری ہو رہی ہے, آپ نے وہاں راستہ بنوا دیا, یہ فی سبیل اللہ ہے. لوگ راستے سے گزر رہے ہیں اور لمبا راستہ ہے, دھوپ ہے, کہیں سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے, لوگ دھوپ سے پریشان ہوتے ہیں, آپ نے کہیں پر ایک چھپر ڈلوا دیا, سائے کا بندوبست کر دیا, یہ فی سبیل اللہ ہے. کہیں کنواں کھدوا دیا, بورنگ کروا دیا, کہیں سلاجہ رکھ دیا, یہ فی سبیل اللہ ہے.
کہیں آپ نے کوئی بیمار ہے اس کے دوا علاج کا بندوبست کر دیا، یہ فی سبیل اللہ ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. زکوٰۃ کے پیسے نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، نفلی صدقے. اور فی سبیل الشیطان کیا ہے؟ وہ تمام جگہیں، وہ تمام راستے جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں خرچ کیا جائے، یہ انفاق فی سبیل الشیطان ہے، یہ انفاق فی سبیل الشیطان. تو اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اور انفاق فی سبیل الشیطان کو کفر کہا ہے اور کافر کو ظالم کہا ہے. جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کو ناراض و ناخوش کرنے والی جگہوں میں خرچ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو ظلم کر رہا ہے، اس کی لوٹیاں ڈوب جائے گی. یہاں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے، اور آنے والی زندگی میں کتنا خسارہ ہوگا اس کا تو پوچھنا ہی نہیں. تو اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ میرے راستے میں خرچ کرو. اور اس کا فرض اعلیٰ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالو. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا فرض اعلیٰ ہے، جو فرض ہے اور استطاعت اور قدرت رکھتے ہوئے خرچ نہ کرنا یعنی زکوٰۃ نہ دینا عملاً کفر ہے. عملاً کیا کفر ہے؟ اسی کو قابل کافرون ہم الظالمون، عملاً کفر. اور صرف زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا نہ کرو بلکہ نفلی صدقات دینا. جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، فرض تو 4 ہی رکعت ہے نا، لیکن اس سے پہلے بھی 4 رکعت سنت رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد بھی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل رکھ دیا. معلوم کیا ہوا؟ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو. فجر کی نماز ہے، فرض 2 رکعت ہے، اس سے پہلے 2 رکعت سنت رکھ دیا. عشاء کی نماز ہے، فرض 2 رکعت ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت اور اس کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر رکھ دیا. معلوم کیا ہوا کہ فرائض پر اکتفا نہ کرو بلکہ ادائیگی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرو. کیوں؟ تاکہ فرائض کی ادائیگی میں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو نوافل کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر دی جائے. انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو اور اللہ تعالی کے ہر حکم کو بصد شوق و ذوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد